اس کتاب کے علاوہ کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جس میں تمام صحیح حدیث جمع ہوں۔ جو قوم مطالعہ سے محروم ہے وہ حقیقت میں اپنے سنہرے مستقبل سے محروم ہے۔ 20 سالوں کے اندر یہ کتاب لکھی شیخ نے، اور 20 سال مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے۔ اور یہ کتاب ہر مدرسے میں کیوں ہونی چاہیے؟ ہر محدث کے پاس، ہر بڑے عالم کے پاس، ہر مفتی کے پاس کیوں ہونی چاہیے؟ اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے۔ کہ ابوالکلام آزاد کا خاندان بھی قصور کا ہے اصلاً، تو میں کہہ سکتا ہوں ابوالکلام آزاد قصوری۔ لائبریری ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ گھر میں 35 کمرے ہیں، ایک کمرہ ہم مسجد کے لیے خاص کر دیں، اور یہ سنت بھی ہے۔ گھر کی مسجد ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے، نوافل کے لیے ایک شیخ محترم چھوٹا سا کمرہ 10 بائی 10 کا مسجد بنا دیں گھر کے اندر، اس کو لائبریری بنا دیں۔ قرآن کریم کی تفسیریں، احادیث روزانہ بیٹا بیٹی روزانہ 10-15 منٹ پڑھ کے صحیح بخاری سنا رہا ہے، تفسیر ابن کثیر پڑھ کے اردو میں موجود، الحمدللہ ہر زبان میں چیزیں موجود ہیں، وہ پڑھ کر سنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صدیق بلوچ اور یہ آواز ہے اسٹوڈیو FM 96 کی۔ اور میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں سے ہم ایسے لوگوں کا تعارف کروائیں گے، ملاقات کروائیں گے جنہوں نے تھوڑے وسائل میں زیادہ کام کیا۔ ان کی جو کامیابی کی سٹوری ہے وہ اتنی زبردست ہے، اور آپ کو انسپائریشن ملے گی، آپ کو موٹیویشن ملے گی ان کی ساری باتیں سن کے۔ اور انہوں نے جو ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل قصور کے لیے فخر کی بات ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، شیخ سے جانتے ہیں پہلے ان کا مختصر تعارف، اور اس کے بعد پھر بہت سی باتیں جو آج آپ کے سامنے لانی ہم نے، جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو، اور خاص طور پہ جو علماء کرام ہیں، قاری صاحبان ہیں، اور جو دین کا شوق رکھتے ہیں، ان کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اس انٹرویو سے۔ شیخ محترم بندہ نچیز ابو رمیسہ ابراہیم بن بشیر الحسینوی الحصری ہے، گاؤں حسین خان والا، پاکستان کا آخری گاؤں وہ میرا گاؤں ہے۔ ادھر میں نے میٹرک کی، پھر جامعہ رحمانیہ پڑھا، اس کے بعد 3 سال میں نے ہائی تعلیم کے لیے مرکز تربیت فیصل آباد تعلیم حاصل کی۔ پھر میرے دور میں جتنے بھی کبار محدثین تھے پورے پاکستان میں سب کے پاس گیا چھٹیوں میں، کبھی بلوچستان جا رہا ہوں، کبھی شیخو پورہ جا رہا ہوں، کبھی سندھ، کبھی پشاور، کبھی کراچی، پورے پاکستان کے علماء سے میں نے استفادہ کیا۔ پھر 19 سال ہو گئے مجھے ماشاءاللہ پڑھاتے ہوئے اپنا ادارہ قصور ابن حنبل کے نام سے، وہاں بھی پڑھا رہا، گاؤں میں بچیوں کے ادارہ وہاں بھی پڑھا رہا۔ پھر لکھنے کا مجھے 3ری کلاس سے شوق پیدا ہو گیا تھا، جامعہ رحمانیہ کی 3ری کلاس تھے۔ عبدالرشید راشد صاحب میرے استاد محترم رحمہ اللہ، انہوں نے مجھے بانپ لیا تھا کہ یہ بندہ نا مطالعہ کرتا ہے، بڑا محنتی ہے، تو کہتے بڑا لکھنا شروع کر دو۔ تو پھر ادھر لکھنا شروع کر دیا، کافی کتابیں یہاں ہی میں نے لکھ لی جامعہ رحمانیہ لاہور میں ہی۔ پھر تربیہ میں مجھے موقع مل گیا تو وہاں تو پھر 24 گھنٹے وقف ہو گئے۔ تو یعنی بس وہی ایک شوق ہے کہ ہر دن آخری دن ہے، نیند نہیں آتی، ہر رات آخری رات ہے، تھوڑا سا سوتا ہوں، پھر لکھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، تاکہ کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، صدقہ جاریہ بن جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، شیخ صاحب میٹرک کے بعد دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ میٹرک کے بعد جو ہے نا بندہ دین کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، قرآن پاک حفظ نہیں کر سکتا۔ تو شیخ محترم سے جانتے ہیں کہ میٹرک کے بعد جب آپ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ میں گئے تو اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ شیخ محترم میرے جامعہ رحمانیہ میں کلاس فیلو 5 کلاسیں پڑھے ہوئے، 6 7 8 پڑھے ہوئے بھی تھے، لیکن ان میں شعور تھا ہی نہیں، جسے ہم عقل سلیم کہتے ہیں، یا رہنے کا سلیقہ یا پڑھائی کا مقصد مشن ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ ایسے ہی بس گزارا ہی کرتے تھے، استاد مارتے بھی تھے، ڈانٹتے بھی تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن وہ تو آج بھی وہ نہیں پڑھے۔ بلکہ میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں میرے کلاس فیلو ان کے کچھ کے چہروں پہ داڑھی بھی نہیں ہے، کتنے ہیں جو فیکٹریوں میں، یعنی ان کو شعور ہی نہیں تھا، جب چلے گئے چھوٹی کچا ذہن تھا۔
تو میں شیخ محترم میٹرک میں گاؤں میں ہی کی گورنمنٹ اسکول میں. تو اس وقت نا مجھے بہت شعور تھا، یعنی نفع نقصان کا مجھے پتہ تھا. تو اب ایک اپنے سوسائٹی میں رہنا یہ بھی بڑا ضروری ہے. یعنی 10 سال میں اپنے گاؤں رہا، اپنے گھر ٹھہرا، گاؤں کو پڑھا، اپنے والدین سے سیکھا، محلے سے سیکھا. ادھر کیسے کام کرنا ہے یہ بچپن میں ہی ہم نے سیکھ لیا تھا. تو جب شعور ہوا تو میٹرک کر کے پھر میں مدرسے کی طرف گیا. بلکہ والدین نہیں جانے دینے چاہتے تھے، کہتے تھے کالج وغیرہ بھیجنا ہے. تو میں نا گھر سے بھاگ کر بغیر بتائے مدرسہ نکل گیا تھا. پھر ایسا تھا خاموش ہو کہ چلو اس کو پڑھنے دو. تو یعنی میٹرک کر کے ہی بچہ مدرسہ میں جائے تو یہ بہت اچھی عمر ہے. یعنی جو بات مڈل پاس کرنے والے نے 10 سال میں کور کرنی ہے نا، تو چونکہ وہ ان میچور ہے، تو میٹرک پاس بچہ ایک میچور ہوتا ہے، وہ جلدی باتیں پہ کر جاتا ہے. ایک سال میں 2 کلاسیں بھی میں نے کی ہیں. عربی فاضل بھی کر رہا، ایف اے بھی کر رہا، ساتھ عامہ خاصہ عالیہ بھی کر رہا. ایک سال میں سارے کچھ ہو رہے ہیں. یہ فائدہ ہے. شیخ محترم مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے تھوڑے وسائل میں دیکھتا ہوں آج بھی آپ کے پاس بائک ہے، سر کے پاس بائک ہے، کوئی کار نہیں ہے، جیپ نہیں ہے، پراڈو نہیں ہے، اور یہ آج بھی شہر آتے ہیں بائک پہ اور شہر سے بائک پہ جاتے ہیں. تو سر آپ کو یہ چیزیں آڑے نہیں آئیں کبھی؟ کہا نہیں حالات نے کہ آپ اتنے بڑے کاموں کو ہاتھ ڈال رہے ہیں، آپ نہ کریں؟ آپ پہلے مدرس تھے، پھر اپنا جامعہ بنایا، پھر ساتھ تصنیف کا کام کیا، ساتھ پبلشر بھی ہیں، دار ابن بشیر کا آپ کا ادارہ ہے. تو یہ سر کیسے ممکن ہوا؟ تھوڑے وسائل میں بڑے بڑے کام کیسے ممکن ہوئے؟ یہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ بھی کریں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں، خاص طور پہ جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے وسائل ہیں کیا کریں، تھوڑے سے مطلب حالات ہی سازگار نہیں ہیں. کیا کبھی سازگار حالات آتے ہیں؟ کیا وسائل کبھی وہ بن پاتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں؟ تھوڑے وسائل میں اتنا بڑا کیسے آپ نے یہ معاملات سر انجام دیے؟ شیخ محترم بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار آیات میں دیا ہے. میں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے وہ اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ آیت کریمہ تو ہمیں ہر دیوار پر لکھوا دینی چاہیے. لوگوں اللہ پر توکل کرو. پھر میرے جیسے علماء اس آیت کو جانتے ہیں، معنی مفہوم بھی جانتے ہیں، لیکن وہ ایمان اور عقیدہ کی کمی ہے کہ ہم وسائل کا رونا روتے ہیں. کیا معنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا الیس اللہ بکاف عبدہ؟ کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اللہ کی قسم کافی ہے. شیخ محترم وسائل حقیقت میں اللہ رب العالمین کی ذات کا نام ہے. حقیقت میں بھئی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آج تک جس نے جو بھی اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے، توکل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کر دیا ہے. تو شیخ محترم میں نے ائمہ محدثین کے حالات بہت پڑھے ہیں. بچپن سے ہی یہاں سے کام شروع کیا تھا. ائمہ محدثین کے حالات، وہ ابن بشیر سے بھی ہزاروں گنا غریب مسکین تھے، اتنے بڑے بڑے کام کر گئے. وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہم کیا ہیں؟ تو شیخ محترم جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اللہ میں نے تیرے دین کی خدمت کرنی ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں 1000 بار، اللہ کی قسم، میری ضروریات اللہ تعالیٰ خود پوری فرماتا ہے. یعنی چھوٹا میرا منصوبہ ہو یا بڑا منصوبہ ہو، تو میرا کام ہے سوچنا، میرا کام ہے یقین محکم لے کر اللہ پر اعتماد کر کے کھڑا ہو جانا. تو یہ تو قرآن مجید میں بے شمار آیات ہے نا، جو کھڑا ہو جاتا ہے اس پر اللہ کی مدد آتی ہے. دنیا کہتی ہے یہ مغلوب ہو گیا، یہ فیل ہو گیا، دنیا کہتی ہے، تو اللہ کی مدد پھر آتی ہے. تو وہ اس لیول کا اعتماد اور توکل جب ہمارے اندر آئے گا نا، تو یہ سارے کام چھوٹے بڑے سب کام اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. شیخ محترم آج کا نوجوان جو ہے وہ کتاب نہیں پڑھنا چاہتا.
کتاب خریدنے کا شوق نہیں ہے، کتاب پڑھنے کا شوق نہیں ہے، گھر میں لائبریری نہیں ہے. اور مطلب مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ دی تو آنے والے چند سالوں میں جس طریقے سے ٹیکنالوجی بڑی فاسٹ جا رہی ہے، بچے تو ہمارے اس سے محروم ہو جائیں گے. تو آپ کیا اس سے کوئی ورکنگ کر رہے ہیں کہ کیونکہ آج کا بچہ، آج کا نوجوان موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ یا کسی ایپ کے اندر حدیث کو پڑھنا چاہتا ہے، تو اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. اور دوسرا مجھے اور میرے جو ناظرین ہیں ان کو گائیڈ کریں کہ کس طریقے سے مطالعے کا شوق پیدا کریں. کیا کتاب گھر میں ہونی چاہیے؟ اگر گھر میں کتابیں ہیں تو کس ٹائم ان کو پڑھنے کا ایک ٹائم مختص کریں ہم، جس سے ہم استفادہ کر سکیں. اور تیسرا مجھے بتائیے کہ آپ نے جو اتنی کتابیں تصنیف کی ہیں، کیا آپ بھی مطالعہ کرتے تھے؟ آپ کو شوق تھا مطالعے کا؟ اور اس مطالعہ کرنے سے، کتاب کو ریڈ کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. یہود و نصارہ کے ملکوں میں جو ہمارے بھائی مسلمان رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر 10 کلومیٹر فاصلے پر ایک نے متعدد گورنمنٹ لائبریریاں ملیں گی. ہر 10 کلومیٹر کے اندر 2-3 لائبریریاں ملیں گی، اوپن ہیں، گورنمنٹ کے تحت بڑی بڑی کتابیں پبلک جا رہی ہے، فائدہ لیتی ہے، اپنا مشن وہاں سے اٹھاتی ہے. جو قوم مطالعہ سے محروم ہے وہ حقیقت میں اپنے سنہرے مستقبل سے محروم ہے. یہی بات ایسے میں سمجھانا چاہتا ہوں، جن استادوں سے میں نے پڑھا، اللہ اکبر، ایسے اساتذہ شاید اب نہیں ہیں. جن شیوخ سے میرے استادوں نے پڑھا تو میرے اساتذہ ان جیسے نہیں ہیں. یہ حقیقت ہے، زوال ہی آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں بڑے بڑے دبنگ ذہن کے رائٹروں کو پڑھوں، ان سے فائدہ لوں. تو شاید کیا طریقہ ہے، میں ان کی کتابوں کا مطالعہ کروں. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا علم، ان کا منہج رسوخ میرے اندر آ جائے، تو شاید کیا طریقہ ہے، ان کی کتابوں کو ہم پڑھیں. بلکہ جو بھی آگے نکلا ہے اللہ کی رحمت اور توفیق کے بعد، اس کو مطالعہ کی عادت پڑی ہے بچپن کے اندر، وہ آگے نکل گیا ہے. ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، شیخ محترم، میں نے قصور پر بھی تاریخ لکھی، اس میں میں نے لکھا ہے مقدمہ میں کہ ابوالکلام آزاد کا خاندان بھی قصور کا ہے اصلاً. تو میں کہہ سکتا ہوں ابوالکلام آزاد قصوری، ہمیں یہ سعادت ہے. بڑے بڑے محدثین جو قصور کے تھے، یہ کہ میری الگ تاریخ ہے، ابھی چھبی نہیں، اللہ کرے میں وہ بھی جلدی شائع کروں. ابوالکلام آزاد صاحب کے گھر کے پاس ایک بزرگ کی لائبریری تھی، وہاں آنا جانا شروع ہو گیا. بلکہ میں تو اپنے دروس میں کہتا ہوں لائبریری ہر گھر میں ہونی چاہیے. گھر میں 35 کمرے ہیں، ایک کمرہ ہم مسجد کے لیے خاص کر دیں، اور یہ سنت بھی ہے. گھر کی مسجد ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے، نوافل کے لیے ایک شیخ محترم چھوٹا سا کمرہ 10 بائی 10 کا مسجد بنا دیں گھر کے اندر، اس کو لائبریری بنا دیں. قرآن کریم کے تفسیریں، احادیث، روزانہ بیٹا بیٹی روزانہ 10-15 منٹ پڑھ کے صحیح بخاری سنا رہا ہے، تفسیر ابن کثیر پڑھ کے اردو میں موجود، الحمدللہ ہر زبان میں چیزیں موجود ہیں، وہ پڑھ کر سنائے. تو وہ گھر کا ماحول، پبلک کا ماحول جب آنا جانا شروع ہو جائے گا تو بہت فائدہ ہوگا. یعنی یہ طریقہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے ٹیچر وہ مساجد کے ہوں، مدارس کے ہوں یا وہ سکول کے ہوں، شاید اس لیول کا مطالعہ وہ خود نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ وہ شاگردوں کو، اپنی نسلوں کو بھی اس لیول کا ٹریننگ، تربیت، موٹیویشن وغیرہ نہیں وہ دے پاتے. اس لیے جب میں خود مطالعہ نہیں کروں گا، 5 گھنٹے فیس بک پہ استاد ضائع کرے گا، تو اس کا شاگرد شاید صاحب 10 گھنٹے ضائع کرے گا، کیونکہ شاگردوں نے مجھ سے لینا ہے. الحمدللہ جو بھی طلبہ میرے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، علماء طلبہ، تو وہ مجھے دیکھتے ہیں بھی یہ بندہ 24 گھنٹے تھکتا نہیں ہے، پڑھ رہا ہے، تو اس چیز وہ سیکھتے ہیں اور وہ بھی مطالعے کی طرف آتے ہیں. یعنی مطالعہ زندگی کا نام ہے، مطالعہ تاریخ کا نام ہے. مطالعہ کرنے سے بڑے بڑے لوگوں کا ذہن، ان کا منہج، ان کا علم، طریقہ کار، زندگی کیسے وہ گزارتے تھے،
تو وہ شیخ صاحب کتابوں میں موجود ہے. جب ہم پڑھیں گے تو وہ صفات ہمارے اندر آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ آئیں گی. جب ہم پڑھیں گے نہیں تو پھر ہمارے اندر خاک آئے گا، ہم پھر ضائع ہو جائیں گے. شیخ محترم، یہ کتاب جو ہے الجامع الکامل، یہ کتاب کیا ہے؟ اور جو ان کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی صاحب، ان کی تھوڑی سی حالات زندگی بتائیے. اور یہ کتاب ہر مدرسے میں کیوں ہونی چاہیے؟ ہر محدث کے پاس، ہر بڑے عالم کے پاس، ہر مفتی کے پاس کیوں ہونی چاہیے؟ اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے. شیخ محترم، یہ بہت اچھا سوال ہے. الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل، ہماری نہیں امت مسلمہ کی محبوب کتاب. اس کے اندر 16,546 احادیث صحیحہ جمع کر دی گئی ہیں. یعنی کوئی حدیث جو صحیح ہو اور الجامع الکامل میں نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی شیخ محترم ترتیب فقہی ہے. جیسے صحیح بخاری پہلے کتاب الوحی ہے، پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب علم ہے، پھر طہارہ، پھر نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ، وہی ترتیب ہے. یعنی فقہی ترتیب پر یہ کتاب ہے. ابواب بندی ہے، ہر باب کے تحت ایک حدیث بخاری کی ہے تو دوسری مستدرک کی حاکم کی، تیسری مسند احمد کی، چوتھی طبرانی کی، پانچویں ابو داؤد کی. سبحان اللہ. یعنی اب ایک مسئلہ کی تمام صحیح حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک عالم دین کو کتنی زیادہ کتابوں کو دیکھنا پڑتا تھا. پھر بھی وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سورا مطالعہ کر لیا ہے. یہ وہ عظیم انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ القاء کیا، الہام کیا کہ میرے بندے یہ کام کر. یعنی 20 سالوں میں شیخ یہ کتاب لکھی گئی ہے. 20 سالوں کے اندر یہ کتاب لکھی شیخ نے، اور 20 سال مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے. نیشنلٹی ہولڈر تھے، مدینہ میں رہے. 2011 میں میری پہلی ملاقاتیں ہوئیں الحمدللہ. شیخ پھر محبت ہو گئی، پھر کتاب شیخ نے مجھے دے دی. ابھی چھپی نہیں تھی، اس پر بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے کام کا موقع دیا. اسی پر یعنی شروع 2009-10 میں اس پر کام کر رہا تھا. اچھا، یہ ہندو سے مسلمان ہوئے تھے. 15-16 سال عمر تھی، ہندو سے مسلمان ہوئے تھے. اللہ اکبر. باپ قتل کروانا چاہتا تھا. شیخ عبداللہ شیخ اصل نام یعنی بانکی رام ان کا نام تھا. جب ہندو تھے بانکی رام. مسلمان ہوئے تو امام الدین نام رکھ دیا گیا، علماء نے رکھ دیا. پھر ادھر پڑھے، پھر مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے، ام القریٰ میں پڑھے، ازہر یونیورسٹی سے PhD کی. مدینہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے پڑھانے کا موقع دے دیا. شیخ محترم کلیہ حدیث کے ڈین رہے. یعنی میں تو چاہتا ہوں یہ داستانیں ہم بچوں کو سنائیں. بڑے بڑے اس پر سیمینار ہونا، مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے اجمی عربوں کو پڑھاتے رہے، اجموں کو میں مطلب بطور پرنسپل رہے. ہاں، یعنی یہ وہ کتاب ہے، دنیا اس کی محتاج ہے الحمدللہ. ابھی مجھے موقع اللہ تعالیٰ بلاتا رہتا اپنے گھر میں، حرمین شریفین میں، جہاں بھی میں گیا ہوں یہ کتاب میں نے وہاں دیکھی ہے. سعودی عرب کی ہر بڑی لائبریری میں جی یہ میں نے دیکھی ہے، کتاب موجود ہے. ہاں، آپ بھی جائیں گے بیت اللہ کی لائبریری جو مسجد حرم کے اندر ہے وہاں بھی ملے گی. مسجد نبوی کے مکتبہ میں بھی آپ کو کتاب بھی ملے گی. دنیا اس کی محتاج ہو گئی ہے. بلکہ ابھی سفر میں مدینہ یونیورسٹی کے لائبریری میں گیا، 2 لڑکے 17-18 سال کے، وہ یہ کتاب کھولے ہوئے ہیں. وہ مجھے نہیں جانتے، میں ان کو نہیں جانتا. یہ پھر میں نے ویڈیو بھی کلپ بنا لیا. بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہتے کہ استاد محترم نے ہمیں مدینہ یونیورسٹی میں ایک اسائنمنٹ دی ہے کہ الجامع الکامل کی فلاں کتاب کا دراسہ کر کے لکھ کر لائیں. کہتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ تعالیٰ شکر ہے تو انہیں اتنی سی کتاب کو قبولیت دی ہے. اچھا، یہ شیخانہ ہندو تھے، ہندو سے مسلمان ہوئے. تو جب فوت ہوئے ہیں کرونا میں، تو یوم عرفہ کے دن فوت ہوئے رحمہ اللہ شیخ صاحب، جنت البقیع میں دفن ہوئے. اس وقت شیخ صاحب مسجد نبی کے استاد تھے. مسجد نبی کے استاد تھے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اس کو عزتوں سے سرفراز کرتا ہے. یہ شہادت ہے. ویسے نا ضیاء الرحمن اعظمی صاحب، اصل ان کا نام پھر تھا ضیاء الرحمن اعظمی. تو آخری سالوں میں شیخ نے نا کچھ قانونی
तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से सऊदीया में नेशनलिटी मिल गई, इनने नाम रख लिया मोहम्मद अब्दुल्ला अल आज़मी, मोहम्मद अब्दुल्ला, इसलिए हम लिखते हैं, शेख खुद लिखा बल्कि अल मरूफ़ बिज़िया। अच्छा, इसके शुरू में ना एक अल मदखल है तकरीबन 350 सफ़े के, उसमें इस किताब का सारा मनहज ही बयान हुआ है कि मनहज क्या है। फिर मैंने खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब के हालात पर मुहद्दिस मदीना के नाम से एक किताब भी लिखकर शाया किया, हम दस्तयाब उर्दू बाज़ार में, ताकि न हमारी नस्लें पढ़ें। तो ये शेख खुलासा है सारे तारुफ का। यानी अभी इसका ये दौर अल-जामिल कामिल का दौर है। जितना भी फ़ख्र हम करें ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक है, वरना कुछ भी नहीं, ये कम है। ये किताब इस लायक है कि कोई बड़ी हुकूमत इसको नशर करके घर घर पहुँचाए, पूरी दुनिया में आम कर। दुनिया में जितने भी दीनी इदारे हैं और जिस यूनिवर्सिटी में एक इस्लामियात का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ये किताब क्यों होनी चाहिए? अल्लाह अकबर। शेख मोहतरम, इस किताब के अलावा कोई ऐसी किताब है ही नहीं जिसमें तमाम सही हदीस जमा हों। मैं वही इशारा किया कि आप मसलन कोई भी वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। आप इसकी तहकीक दरासा करना चाहते हैं तो शायद साहब आप 2 किताबें देखेंगे, 10 देख लेंगे। किसके पास वक़्त है कि वो सब किताबें देखे? मुश्किल है। ये वो किताब है अल-जामिल कामिल कि इसके मुअल्लिफ़ ने हर किताब देखी, फिर तहकीक साल साल करते रहे, कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ़ है, हर हदीस पर दरासा किया है, सनदें जमा की हैं, तुरुक जमा किए हैं, हर रावी पर बहस की है, मतन पर बहस की है, फ़िक़्ह पर बहस की है, गरीबुल हदीस मुश्किल अल्फाज पर बहस की है। तो यानी जिसके पास ये किताब है ना, मैं तो कहना चाहूँगा फ़कअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतकल्लमु फ़ी बैती, जिस घर में, जिस लाइब्रेरी में ये किताब है, गोया कि उस घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कर रहे हैं, सही हदीस। मेरे उस्ताद मोहतरम मसरी साहब, इस दौर के इमाम और मुहद्दिस इरशादुल कसरी फैसलाबाद वाले हाफिज़हुल्लाह, उनसे मैंने खुद पूछा उस्ताद जी कैसी किताब अल-जामिल कामिल? मुझे कहते बेटा बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। मुझे फरमाते ये सारी लाइब्रेरी है, इससे पहले एक हदीस को तलाश करने के लिए हम वो देखो जी फ़लाँ देखो, फ़लाँ सनद देखो, फ़लाँ देखो, जब से ये आई है ना हम कहते हैं अल-जामिल कामिल लाओ जी, क्योंकि जो भी हमें चाहिए इसमें मौजूद है, तखरीज भी मौजूद है, तहकीक भी, माना भी, लफ्ज़ सब कुछ मौजूद है। तो इस किताब ने मुस्तगनी कर दिया है। यानी यही तासरात मुझे अरब अजम के बेशुमार मुहद्दिसीन ने दिए हैं कि ये बड़ी कमाल किताब है। शेख मोहतरम, आखिर में हमें नसीहत करें तालिब इल्म को और जो मुहद्दिस उलमाए किराम मदारस में पढ़ा रहे हैं उनके लिए कोई एक पैगाम, और उसके बाद जो वालिदैन हैं, ख़ास तौर पे ताजर कम्युनिटी है हमारी, जो जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं और वो अपने बच्चों को दीन के लिए वक्फ़ करते हैं, उनके लिए एक पैगाम जो आप हमें नसीहत कर दें। शेख मोहतरम, वैसे तो मेरी एक मरूफ़ किताब है नसीहतें मेरे सलाफ़ की, पहले 2 हिस्सों में छपी और इजाफे करके अब ज़ख़ीम जिल्द में प्रेस भेजी है। यानी उस किताब में हर तबका ज़िंदगी के लोगों के लिए अलग अलग बाब बना के मैंने सहाबा कराम से लेकर अब तक के बड़े लोगों की नसीहतें जमा कर दी हैं। नेट पर भी है, गूगल पर सर्च करेंगे ना नसीहत मेरे सलाफ़ की, वो PDF वगैरह आ जाएगी। अच्छा, नसीहत, हम खुद नसीहत के मोहताज हैं। अल्लाह ताला हमें तालिब इल्म ही रखे, हम शुरू से तालिब इल्म हैं। तलबा से मेरी गुजारिश है अपने आप को वक़्फ़ कर दें। जो शेख मोहतरम तालिब इल्म या आलिम दीन शिकवे करता है, शिकवे अपनी रियाया पे शिकवे, पब्लिक पे शिकवे, इंतज़ामिया पे शिकवे, यानी अक्सर हकीकत में उनको शिकवे का हक़ नहीं है। ख़ुद अहलियत अपने अंदर पैदा नहीं होती, अपने अंदर अमाल की, इल्म की बड़ी कमज़ोरियाँ होती हैं, उनके अंदर वो जुस्तजू की लगन वो होती ही नहीं है, बस वो शिकवे ही करते रहते हैं। जो 20 साल पहले बातें थी आज भी वही हैं। भाई तुमने खुद मेहनत नहीं की, तुम खुद इस कुरान और हदीस के लिए वक़्फ़ नहीं हुए, जिस लेवल की तुम्हें मेहनत करना चाहिए थी वो की नहीं है। जब तुम भी आधे तितराधे बटेर होगे तो अल्लाह ताला भी तुम्हें ऐसे ही रखेगा। सलाहुद्दीन यूसुफ साहब मुफस्सिर कुरान, अपने दौर के इमाम और मुहद्दिस राहिमहुल्लाह, वो अपने दुरूस में कहा करते थे बेटो अपने अंदर अहलियत पैदा करें, ये दुनिया जलील होकर आपके कदमों में आएगी।
تمہیں ذلیل نہیں ہونا پڑے گا. ایک مسجد میں امام چاہیے تو 100 فون آ رہا ہے, 100 بندہ. کیا مطلب اتنے علماء خالی ہیں, کام سے خالی, اپنے گھروں میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی ویکینسیاں خالی ہیں دوسرے لفظوں میں. حالانکہ جو اہل علم ہوتا ہے وہ تو 1 منٹ خالی نہیں رہتا. دنیا ایک بندے کے پیچھے 100 مدرسہ ہوتا ہے, ہمارے پاس آؤ ہمارے پاس آؤ. آج بھی اسی طرح کا احترام جو محدثین کے دور کا تھا آج بھی ہے, الحمدللہ آج بھی ہے. لیکن شرط کیا ہے, ہم اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کریں. دنیا تو اپنے پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہے الحمدللہ. دوسری شیخ محترم یعنی علماء کرام ماشاءاللہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. اساتذہ علماء نے سے ہی ہم نے تھوڑا بہت پڑھا ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. نصیحت کیا, ایک تجوید ناقص سی کہ ہم اپنے آپ کو محدثین کے ساتھ اٹیچ کریں اور اپنے طلبہ کو بھی محدثین سے اٹیچ کر دیں. مثلا میں مشکات پڑھا رہا ہوں, صحیح بخاری آئی ہے نا حدیث, لفظ آیا ہے بلوغ المرام میں, تو میرا کام ہے میں بچوں کو صحیح بخاری دکھاؤں, بیٹا یہ صحیح بخاری ہے. گویا کہ میں نے دوسری کلاس کے بچے کو صحیح بخاری سے اٹیچ کر دیا ہے, بیٹا یہ طریقہ ہے. تیسری چوتھی کلاس میں نسائی ابن ماجہ ابو داؤد وغیرہ ہم پڑھا رہے مدرسوں میں, نسائی وغیرہ, تو اس میں راوی آئے ہیں. تو میں تھوڑا سا وقت نکال کے روزانہ 10 منٹ جرح و تعدیل کی کتابوں کا تعارف کروا دوں. اور بیٹو ادھر آؤ, یہ راوی ہے نا, یہ تقریب ہے, یہ طریقہ ہے, یہ دیکھو لکھا ثقاتن, یہ حافظن, یہ ضعیفن, یہ قذاب وزاد, سارا کو لکھا ہوا ہے. آسان کام ہے, بس وہ یہ ہماری سستی ہے. ہم اس لیول پر طلبہ کو لے جاتے نہیں, بس ترجمہ مفہوم سمجھا چلو جا کے, یہ کمزوری ہے ہماری. یہی شاید ایک وجہ ہے کہ آج کے ماحول میں محدثین تیار نہیں ہو رہے. ہم اصل علم کی لذت سے خود محروم رکھتے ہیں طلبہ کو. بھی آگے جاؤ, اسائنمنٹیں دی جائیں ماشاءاللہ کہ مدارس میں ہے اس کا اہتمام, وہ بچے بہت آگے جاتے ہیں. یہ گزارش. پھر تاجر احباب ماشاءاللہ بڑی بڑی دنیا اللہ نے جن کو پیسہ دیا ہے, میری چاہت ہے کہ وہ اپنا پیسہ قرآن و حدیث کی اشاعت پر صرف کریں. شیخ محترم میرے گاؤں میں بھی ماشاءاللہ 4 مسجدیں ہیں, اور چاروں تاریخی مسجدیں بڑی بڑی یعنی کروڑوں روپے لگا ہے, اور سارے کروڑوں روپے دیہاتیوں نے خود لگایا ہے. ہمارے ماشاءاللہ رشتہ دار گاؤں والے بڑے اچھے لوگ ہیں, صاحب حیثیت ہیں, خود پیسہ لگاتے ہیں. لاکھ روپے جمع ہو جاتا ہے. مسجد کا ممبر محراب بن رہا ہے. کروڑ کے تو شاید صاحب عام محراب ممبر ہیں نا لاہور وغیرہ میں, کروڑ کے. لیکن یہ ہمیں نا پتہ نہیں کہاں سے ہم نے یہ سیکھا, ہم بلڈنگ پر بڑا خرچہ کرتے ہیں, نہیں بلڈنگ کے اندر کچھ نہیں, لائبریری نہیں ہے, ہاں کتابیں نہیں, اتنی بڑی مسجد وہاں لائبریری نہیں ہے. اتنی بڑی مسجد میں کوئی محدث ہم نے نہیں لا کے بٹھایا. جو امام رکھا ہے وہ بھی تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے, زیادہ نہیں پڑھا لکھا, صحیح ترجمہ اس کو نہیں آتا. طارق عزیز اللہ اس کے قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرما, بڑے اچھے جملے کہا گیا. وہ کہتا میرا وطن میرا دیش قرآن سے دور ہے. کئی وجہ, ایک یہ بھی وجہ جو ہم نے قرآن کا قاری مسجد میں دیا, وہ اس کو خود نہیں پتا قرآن کیا کہتا ہے, تو میرے بچوں کو کیا سمجھائے گا. ہم نے یہ مشن لیا محدثین سے, کچی پکی مسجد بناؤ, اس میں اہل علم محدث بٹھا دو, وہ آپ کی نسلوں کو محدثین بنا دے گا. یہ اب پاکستان برصغیر میں جو پیسے والے ہوتے ہیں, ہمارے بھائی تاجر برادری, پیسوں والے برادری, وہی انتظامیہ مسجد کی ہوتی ہے. اب ان کو پتہ نہیں ہے دین کا کام کیسے کرنا ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. مسجد بھی بنا لی ہے, اتنے لاکھ کروڑ لگا دیے ہیں, تو 80 سال بعد بھی اس مسجد کا کردار, ایک بھی محدث پیدا نہیں ہوتا, ایک بھی حافظ قرآن پیدا نہیں ہوتا, ایک بھی عالم. اور مولانا صاحب نماز کا ترجمہ نہیں یاد کروا سکے. 80 سال بابے کی عمر ہے, اس کو غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا. ترجمہ تو دور کی بات ہے صاحب, نماز کا ترجمہ نہیں نمازیوں کو آتا, بھی ترجمہ کیا ہے. کمزوری ہے, کمی ہے. یہ ہماری تاجر کمیونٹی اس کو دور کرے, بلکہ اپنی مساجد کو بڑے شیوخ کے اندر کر دے, شیوخ الحدیث کے اندر کر دے, محدثین کے اندر, کہ یہاں کا امام آپ نے رکھنا ہے, یہاں کا خطیب آپ نے رکھنا ہے. وہ کو سالانہ ششمائی امتحان لیں بچوں کا بھی, کیا کر رہے کیا پتہ ہی کون نہیں ہے. مولوی کہنا مجھے کیا لگے, مجھے کون سا یہ لاکھوں روپے دیتے ہیں.
تو یہ تاجر برادری یعنی اپنا ذہن کو درست کر کے مساجد یہی ہماری درسگاہیں ہیں، یہی صحیح معنی میں درسگاہیں ہیں. پھر دینی کتابوں کو عام کرے، پیسہ صرف کرے، ہماری کتابوں پہ پیسہ صرف کرے. زکوٰۃ کے فنڈ ہیں، صدقے کے فنڈ ہیں، ہم مستحقین تک یہ کتابیں پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز. اور علماء ماشاء اللہ کام کر رہے، دیکھیں کہ جو بیچارے مخلص ہیں، للہ فی اللہ کام کر رہے ہیں، وسائل بھی نہیں ہیں، ان کا ساتھ دیں. جو وسائل کے بغیر اتنے کام کر سکتے ہیں تو اگر کوئی ساتھی ساتھ مل جائیں گے، آسانی ہو جائے گی، تو پھر اس سے ڈبل ٹرپل کام ہو جائیں گے. جب کوئی انسان مرتا ہے کام کریں پھر افسوس کرتے ہیں یار ہمیں پتہ نہیں چلا، حسد بغض کی نہ رہ گیا، بوڑھ کیا ہے کیا. آپ کام کر رہے ہیں تو میری زبان گنگ ہے، شیطان کہتا نہ تعارف نہیں کروانا. آج ہی میں نے پوسٹ شیئر کی سوشل میڈیا پر کہ یہ دور الجامع الکامل کا دور ہے، اس کے سیمینار منعقد ہوں، ٹی وی پر اس کو تشہیر کی جائے. اگر آپ کے پاس چینل ہے جیسے آپ نے ہمیں دعوت دی تو اس پر اگر الجامع الکامل جیسی کتاب کا انٹرویو یا اس کا تعارف نشر نہیں کرنا تو بھائی آپ کے چینل کو کیا فائدہ، پھر دین کا فائدہ کیا فائدہ. اس کا تعارف اپنے طلبہ میں کرائیں. یہ داستان ہے، علم و عمل کی داستان. یعنی میری آنکھوں نے دوسرا بڑا عجوبہ الجامع الکامل کی اشاعت ہے، اور اس کے مصنف سے میرے دوستانہ برادرانہ تعلقات ہیں. ایسے ہی مجھے لگتا تھا جیسے میں پرانے دور کے کوئی امام احمد بن حنبل کو دیکھ رہا ہوں، امام بخاری کو میں نے دیکھ رہا ہوں. ایسے مجھے وہی صفات میں نے اس بندے کے اندر دیکھی ہیں. تو ہم تاجر برادری ہم قرآن و حدیث کے لیے مخلص ہو جائیں. اپنا پیسہ جیسے مساجد پر مدارس پر لگا رہے ہیں، کچھ اپنا بجٹ دینی کتب کی اشاعت میں، دینی کتب کو تقسیم کرنے میں بھی لگائیں. محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی گفتگو بہت اچھی رہی ہوگی. جو اس میں اچھی باتیں ہیں آپ ان کو دل میں جگہ دیں اور ان کو اپنے زندگی میں جگہ دیں. جو آپ کو لگے کہ وہ آپ کے لیے اچھی بات نہیں تھی آپ اس کو اگنور کریں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلے انٹرویو کے ساتھ، کسی ایسی شخصیت کے ساتھ جس سے مجھے اور آپ کو سیکھنے کا موقع ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اس وقت میں اکاڑا میں ہوں اور ہمارے شیخ ابراہیم بن بشیر الحسینوی حافظ اللہ، جو کتب کثیرہ کے مؤلف ہیں اور حدیث اور رجال اور اصول حدیث ان کا خاص موضوع ہے، اور اس حوالے سے کافی دورے علمی کروا چکے ہیں اور طلبہ مستفید ہو رہے ہیں. تو ایک اقتراح یہ تھی کہ چونکہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھے ہیں اور اگر لاہور شفٹ ہو جائیں مرکزی شہر میں تو پھر طلبہ کافی تعداد میں ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. اس مقصد کے لیے ایک بلڈنگ دیکھی جا رہی ہے لاہور میں، تو اس میں ساتھی تعاون کریں، کار خیر ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. اور امید ہے کہ حدیث اور علوم حدیث کے تعلق سے ایک نشأت ثانیہ حاصل ہو جائے گی. تو ساتھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یہ ایک مرکز بن جائے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. بارک اللہ فیکم. صدقہ جاریہ بہت بڑا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.